السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ ہوتا ہمیشہ سے یہ ہے کہ عوام دیکھتی ہے اپنے لیڈران کی طرف، ریاست کی طرف، گورنمنٹ کی طرف کہ وہ ان کو بچائیں گے، وہ ان کو کوئی مشکلات ہوگی اس کا ازالہ کریں گے، لیکن جب ریاست یا حکومت خود ہی عوام کو لوٹے تو پھر وہاں پہ عوام کہاں پہ جائیں گے؟ ابھی آپ نے ابتدائیہ سنا، اس کے دو حصے تھے۔ پہلے حصے میں آپ نے سنا بلاول بھٹو کی بات، آپ نے خواجہ صاحب کی بات سنی، ان کی وہی سیاسی مصیبتیں ہیں، وہی سیاسی مسئلے ہیں۔ انہوں نے تو ایک بڑا کلیئر ہنٹ مارا کہ ہم گیٹ نمبر 4 کی سیاست ہم نہیں جانتے، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ سیدھی چوٹ لگائی انہوں نے نواز شریف صاحب پہ، جن کے بارے میں آج کل خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید پی ایم ایل این اب کنگز پارٹی بن گئی ہے۔ دوسری طرف پی ایم ایل این نے بھی ابھی اندیا دیا ہے کہ ہم کانسٹیٹوئنسیز کو ڈیلیمیٹیشن کو چیلنج کریں گے، ایک بار اسکیجول وغیرہ آ جائے سب کچھ، بٹ حال ساتھ باتیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں العزیزیہ کا کیس بھی اب چل پڑا ہے، وہ بھی میرٹ پہ سنے گی سپریم کورٹ۔ اصل میں سپریم کورٹ کا میرٹ جو ہے لفظ تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ یہ بڑا سوئنگنگ میرٹ ہوتا ہے۔ ایک بار ہی پہلے میرٹ کچھ اور تھا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اب شاید میرٹ کچھ اور ہے۔ سو لیٹس سی کہ اب میرٹ کیا بنے گا سب کچھ۔ لیکن میرا آج کا سبجیکٹ یہ ہے نہیں۔ کسی ملک میں جو آج ہم بات کریں گے، یہ اگر رپورٹس آئی ہوتی اور ریگولیٹر نے یہ باتیں کی ہوتی تو شاید پورے ملک میں آگ لگ گئی ہوتی۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تباہ کن طریقے سے سامنے آتی عوام کو بچانے سب کچھ، لیکن یہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جو اب رپورٹ آئی ہے نیپرا کی، اوور بلنگ، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح تمام ڈسکوز، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کا کوئی ڈسٹریبیوشن کمپنی نہیں ہے جو 100% صحیح بلز نکال رہے ہوں، اور بلنگ کا حال یہ ہے کہ کہیں پہ 100% زیادہ اوور بلنگ کی گئی ہے۔ جان بوجھ کے جو سنیپ شاٹس آپ کے میٹرز کی فوٹو اترتی ہے، وہ فوٹو جناب وہ بلنگ کے ساتھ نہیں جاتی۔ لاہور سے پنجاب کے اندر، لاہور اور ملتان پرابلی دا ہائیسٹ جنہوں نے یہ فوٹوز والے معاملے میں بھی گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ بڑی ہی خوفناک پکچر ہے، وہ بھی آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج بجلی پہ بات کرنی ہے تو ہم اسی شخصیت کو بلائیں جو اس وقت انچارج، ٹیکنیکلی تو وزیر ہیں لیکن وزیر آپ کو پتہ ہے کیئر ٹیکر ہیں۔ یہ جو بیوروکریسی از اے پرماننٹ اسٹرکچر، تو ہم نے پارٹ سیکرٹری صاحب کو بلا لی، راشد لنگریال صاحب، بہت شکریہ ہمارے کہنے پہ آ گئے۔ لیکن میں پہلے آپ سے ناظرین 2-3 باتیں شیئر کر لوں، ذرا آپ کو میں آئیڈیا دے دوں کہ ہم کس مصیبت پہ ڈسکس کرنے بیٹھے۔ ابھی میڈیا میں رپورٹ ہوئی کچھ دن پہلے، لنگریال صاحب نے خود ایک جرنلسٹ کے ساتھ بریفنگ کی۔ اس بریفنگ میں کیا کیا باتیں ہوئیں؟ ایک تو انہیں بتایا گیا کہ 900 ارب روپے کی سبسڈی جاتی ہے بجلی کے اندر۔ اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو ایک پروٹیکٹیو کیٹیگری کے کچھ لوگ ہیں، پھر وہ لائف لائن سپورٹ والے جو ہیں، جو 100 واٹس والے لوگ ہیں۔ اس میں پتہ یہ لگا کہ 900 ارب کی سبسڈی ہے، جس میں سے 327 ارب دیتی ہے گورنمنٹ، جو باقی 573 بلین ہیں وہ آپ کے اور میرے سے لیے جاتے ہیں۔ سو ہم لوگ سبسیڈائز کرتے ہیں، جو لوگ بجلی افورڈ نہیں کرتے یا سستی بجلی ان کو ملنی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، سبسیڈائز جو افورڈ کرتا ہے کرنی چاہیے۔ اس میں بیسکلی 400 یونٹ والی کیٹیگری کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لائف لائن اور ایگریکلچرل ٹیوبویلز وغیرہ۔ پنجاب کے اندر جو ڈسکوز کی بلنگ، اب یہ میں لنگریال صاحب کو جو کوٹ کیا ہوا میں بھی وہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں دوسرا ڈیٹا پہ آؤں گا جو نیوز رپورٹس میں ہوا ہے، کہ انہوں نے بتایا کہ ڈسکوز کی جو اوور بلنگ پنجاب میں کم از کم 100 بلین 100 ارب روپیہ ہے، اور یہ وہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اپنے لاسز نیچے دکھائیں اور جو ریکوری ہے وہ ماشاءاللہ زیادہ کر کے دکھائیں۔ اب یہ جو تقریباً 533 بلین یہ بن جاتا ہے، اس کا جو بریک اپ اس کا جو بن رہا ہے، اس میں تقریباً کمرشل والوں کو پڑ رہا ہے 8 روپے 15 پیسے پر یونٹ ایکسٹرا، انڈسٹریل والے پہ 8 روپے 55 پیسے، اور کنزیومرز دے رہے ہیں کوئی 5 روپے 88 پیسے۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے جولائی اور اگست میں جب بہت لوگ سڑکوں پہ آ گئے، پورے ملک میں آگ لگ گئی، بیکاز اتنے بلز آئے کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی، تو اس سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب نے بات کرتے ہوئے میڈیا سے بڑی انٹرسٹنگ لائن لی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑ رہی ہیں تو اس لیے اس معاملے کو بگاڑ زیادہ پیدا کر رہی ہیں، یعنی کہ ڈسکوز اس میں نہیں شامل، اس میں یہ انرجی والے شامل نہیں ہیں، لوگ پاگل ہو گئے اور ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز۔ نہیں پرائم منسٹر صاحب، اگر آپ نے الیکشن لڑنا تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈیفینڈ مت کریں کرپشن کو۔ لنگریال صاحب نے جو اپنی بریفنگ کر رہے تھے، لنگریال صاحب نے اس میں بریفنگ میں یہ بھی بتایا کہ تھیفٹ لاسز
تقریباً 201 ارب روپیہ تھیفٹ ہے، چوری ہے. جو انڈر ریکوری کا ٹھکتا ہے تمام نیشنل ایکسچیکر کو وہ 387 ارب ہے. اب یہ جو 590 ارب 589 ٹو بی پرسائز، لیکن 590 ارب جو ہے سالانہ، اس میں ابھی ان پاور ڈسٹریبیوشن کی ٹیکنیکل لاسز شامل نہیں ہیں. ٹیکنیکل لاسز بھی 300 ارب کے ہیں اور وہ کوئی ابزارب نہیں کرتا، وہ بھی آپ اور میں ہی دیتے ہیں. سو 200 پلس ارب سیدھی چوری، انڈر ریکوری 387 ارب اور 300 ارب دوسرے ٹیکنیکل لاسز. یہ آپ اور میں ہم سب کچھ دے رہے ہیں. ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے، اگر حالات بہت اچھے ہوں، زبردست زندگی چل رہی ہو، تو پاور سیکٹر کا جو ریونیو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے وہ 2.5 خرب ہے، 2.5 خرب. لائبلٹیز اس وقت کھڑی ہوئی ہیں 3.5 خرب. تو اگر ایوری تھنگ ورکس اکارڈنگ ٹو پلان تو تقریباً 976 بلین تو سیدھا گیپ اس وقت ہے. یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تیار ہو جائیں، کمر باندھ لیں. آنے والے سال میں جو آپ ساتھ ہوگی یا میرے ساتھ ہوگی، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے. وی آر اسٹارٹنگ ود آلموسٹ 1000 بلین، 1 ٹریلین کے قریب، 1.25 ٹریلین کہہ لیں آپ، 1.25 خرب کے ہم لاس سے شروع ہو رہی ہے زندگی. اب ویری کوئکلی انہوں نے نیپرا نے جو اپنی کی یہ رپورٹ کی، اس اور پہ پہلے بات کر لیں. یہ جو ابھی آپ نے میں سر تھوڑا سا بریف کر دوں، 2 منٹ دے دیجیے تاکہ دین ویل ڈو اٹ سبجیکٹ وائز. نیپرا نے جو اپنی فائنڈنگز دیں رپورٹ میں، انہوں نے کہا تقریباً 1 کروڑ 40 کے قریب سمجھ لے لوگ جن کو تو ڈائریکٹ ٹیکہ لگا نا. اس میں اوور چارجنگ ہوئی ہے 100% پلس، اوور چارجنگ اوور بلین. ایک بھی ڈسکو نے کلین اپنی بلنگ نہیں کی، سب 2 نمبر. انہوں نے کہا ہے کہ جو بل ریڈنگ، میٹر ریڈنگ سے لے کے بلنگ اور جو جرمانے ڈالتے ہیں اس میں سارا نظام بگڑا ہوا ہے. اچھا، ملتان اور ملتان، لاہور، کوئٹہ، سکھر، ان سب نے سب سے زیادہ غلط بلنگ ان لوگوں نے بھی کی ہوئی ہے. پھر انہوں نے ڈیلیڈ بلنگ کا ایک ڈرامہ کیا کہ جو 30 دن کے اندر آپ کا بل بننا چاہیے، کہیں 40 دن بنا دیا، کہیں 50 دن بنا دیا. اس بلنگ سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا بل آتا ہے آپ کی سلیب چینج ہو جاتی. تو اگر آپ کا بل لیٹ سے آپ نے میٹر پہ بننا تھا 100 روپے، سلیب چینج ہونے سے وہی بل آپ کا بن گیا 300 روپیہ. ڈیلے ان کا، بلنگ کا ڈیلے ڈسکوز کا، اور ٹھوک آپ کو مجھے رہا ہے. بٹ دس واز ڈیلیبریٹ، دس واز ناٹ تھنگ لائک دیٹ. باقی جہاں تک ہے انہی کے فگرز میں گورنمنٹ کے دیکھ رہا ہوں. حال ہمارا یہ ہے کہ جو 10 پبلک سیکٹر ڈسکوز ہیں، یہ تقریباً 890 ارب سالانہ لاسز ہیں، تھیفٹ کے، انڈر ریکوری کے اور ٹیکنیکل لاسز. ابھی بہت شور مچا اور ہم نے بڑی تعریف بھی کی اس کی اپنے پروگرامز میں. بڑا انہوں نے گورنمنٹ نے انہوں نے لنگریال صاحب اور ان کی ٹیم بھی شامل تھی، اس میں انہوں نے بہت کیا جو یہ اینٹی تھیفٹ کا شروع ہوا. اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً سیونگز ہیں 63.6 بلین کی ان دا فارم آف لاسز ریکوری اینڈ تھیفٹ آف پاور کو جو انہوں نے اب اس کو میٹیگیٹ کیا ہے، کم کیا ہے. وہ بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ایکچولی ریکوری کتنی ہوئی ہے. لیکن اگر 63 بلین میں سے میں کہتا ہوں کہ 50 بلین بھی ریکوری ہے، جتنی نہیں ہے ابھی پوچھ لیں گے، تو 890 بلین کے اندر کیا ہے؟ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. تو وہ بھی ان سے باتیں کرتے ہیں. ذرا یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو پاور ڈویژن نے ایک سمری بنائی اور اس میں ایک سجیشن دی کہ جی ہم یونٹس بنانا چاہتے ہیں. ہر ڈسکو کے اندر ایک پرفارمنس یونٹس ہوگا، اس کو ہیڈ کرے ایک سرونگ بریگیڈیئر، ٹیم میں شامل کریں آپ ایف آئی اے کے لوگ، آئی بی کے لوگ، اور ان کا کام ہے صرف یہ اوورسی کریں اور سارٹ آف ایک واچ ڈاگ کا رول ادا کریں. وہ منسٹری آف فائنانس نے شوٹ ڈاؤن کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں، اگر اس طرح کے لوگ بیچ میں آئیں گے تو جو ان کی ایفیشنسی ہے یہ اور بھی گر جائے گی. سیریسلی اس سے زیادہ ایفیشنسی گر سکتی ہے جب 100 بلین آپ ٹھوک رہے ہوں جعلی بلوں میں، جب آپ کے لائن لاسز دنیا میں ہائیسٹ ہوں، آپ کی تھیفٹ ون آف دا ہائیسٹ ہو، نالائکی انتہا پہ ہو، اور کیا خراب ہو جائے گا. اینی وے اس سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں لنگریال صاحب، بڑی ہی ڈیمننگ رپورٹ آئی ہے نیپرا کی، اور ہم لائٹلی اس لیے نہیں لے سکتے کہ ریگولیٹر ہے. ریگولیٹر ہے، آپ مجھے موقع دیں. ہاں تو میرے خیال رپورٹ سے شروع کر لیتے ہیں. رپورٹ سے شروع کر لیتے ہیں. اچھا، ویسے تو آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، اس میں 2 بڑے حصے ہیں. ایک بڑا حصہ وہ ہے جو ہمارا اینول لاسز ہیں جو 976 بلین کا ہے،
اور بالکل اس پہ ابھی ہم آتے ہیں ڈیٹیل سے اس پہ آتے ہیں کیونکہ یہ بڑا وہ پارٹ ہے جو اصل میں سیکٹر کو کھا رہا ہے. جو ریگولیٹر نے رپورٹ دی ہے نا اس کا کے اوپر میں نے ویسے تو اس لیے کہ ڈسکوز نے بالکل ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو اس پہ لیا, ہم نے پھر اپنی ایک پروفیشنلز کی ٹیم بٹھائی اور ہم نے کہا کہ اس کو ذرا ڈیٹا کو دیکھیں اچھی طرح. یہ ذرا شیٹ یہ پروفیشنلز کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا, ہمارے پاس پی آئی ٹی سی کا ایک ادارہ ہے, پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی. اس کے اندر وہ لوگ ہیں جن کی ٹریننگ آئی ٹی میں ہے اور جن کی ٹریننگ اسٹیٹسٹکس میں ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو 3 بندے نیپرا نے اپوائنٹ کیے یہ تینوں سمپل انجینئرز تھے, ان کو کچھ پتا نہیں تھا. آپ نیپرا کی رپورٹ ہی دیکھ لیں ذرا, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنی پروفیشنلی بنی ہوئی ہے. آپ کے پاس کاپی ہے؟ میرے پاس ہے, بولے میں نوٹس ہیں سارے. اچھا جی, یہ نیپرا کی رپورٹ ہے. ٹھیک, اب اس میں سے کچھ باتیں درست بھی ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کو ذرا علیحدہ کر لیں. سو اس کے اینڈ سے اگر آپ شروع ہو جائیں تو آخر میں انہوں نے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈیٹیکشن بل چارج کرتے ہیں تو اس کا اتنے پرسنٹیج ریکوری ہے. وہ ڈفرینٹ ڈسکوز کا انہوں نے ڈیٹا دیا. یہ ٹیبل 4 to 6% ہے شاید انہوں نے. نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے, ٹوٹل تو دیا نہیں ہے. انہوں نے میپکو میں کہا 85% ہے, گیپکو میں 95% ہے, فیسکو میں 98% ہے, لیسکو میں 70% ہے, حیدرآباد میں 5% ہے, پشاور میں 22% ہے, کوئٹہ میں 69% ہے which was surprising for me, آئسکو میں, اسلام آباد میں 94%. اچھا یہ ہوتا کیا ہے ڈیٹیکشن بل کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور وہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے نے میٹر کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہے یا اس نے تار ڈائریکٹ لگا لی ہے تو اس کو ڈیٹیکشن بل ڈالا جاتا ہے. یہ انجینئر ادھر ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ یہ رفلی کتنی دیر سے ہو رہا ہوگا, تو 6 مہینے کا ڈیٹیکشن بل بھی ڈال سکتا ہے, 8 کا بھی, 12 کا نہیں ڈال سکتا, بیکاز آپ کے رولز میں ہے کہ اگر کسی کا میٹر خراب ہے یا ٹیمپرڈ ہے میکسیمم 2 بلنگ سائیکلز میں ریپلیس ہونا چاہیے. سر وہ ایک میری بات بھی تو میری کیا سن سر, نہیں غلط بات ہے. آپ یہ نہ کہنا کہ 6 مہینے, اگر آپ نے میری بات نہیں سنی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ نہیں میرا سوال سن لیں, سر آپ کلیئر کر دیں نا بھائی. میں آپ ہی کو, آپ سارا ٹائم آپ کا ہے, میں صرف ساتھ ہے کہ کنفیوژن نہ ہو. آپ نے کہا سر وہ علیحدہ بات ہے, یہ علیحدہ بات. چلیں آپ پہلے ختم کر لیں. وہ نیپرا بھی نہیں کہہ رہا, نیپرا ادھر یہ ایشو نہیں ریز کر رہا, وہ ایک علیحدہ ایشو ریز کر رہے ہیں نا. سر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ سیپریٹ ایشو ہے نا. ٹھیک, یہ ایشو یہ نہیں ہے. ادھر انہوں نے سمپلی یہ لسٹ کیا کہ اتنے % ریکوری ہے. ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ڈیٹیکشن بل میں پوری ریکوری ہونی چاہیے 100%, تو 100% کیوں نہیں ہے, یہ بات درست ہے ان کی. پہلی بات یہ کہ اس میں جو ڈیٹا ہے اس میں غلطی نہیں ہے. میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ نیپرا کی پوری رپورٹ میں جو واحد ٹیبل ٹھیک ہے وہ 4.1 ہے, باقی تمام ٹیبل غلط ہے. جی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے. یہ آپ کے پاس آ گیا 4.1 آ گیا. اب میں بیک سائڈ سے چلا کیونکہ یہ آخری ٹیبل تھا. اس کے بعد ایک ہے ان کا انالیسس آف سیمپل بلز چیکڈ along with all types of discrepancy, یہ 3.4 ہے. جی اوکے. اچھا یہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ بل اکارڈنگ ٹو دا کنزیومر مینول بل کے کچھ کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. وہ لکھا ہوا ہے کیا کیا ہونے چاہیے, کہ مثلا اگر آپ نمبر 3 پہ نوٹ کریں تو ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے ریڈنگ بٹوین دا سنیپ اینڈ دا بل چارج. ٹھیک ہے. اسی طرح اور یہ اس میں سے کسی چیز پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, یہ 14 پوائنٹ پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. ڈس ایگریمنٹ کس کے اوپر ہے؟ جو انہوں نے میتھڈ یوز کیا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کے اوپر لکھا سیمپل بلز. اب آپ خود ہی دیکھیں, پیسکو میں انہوں نے 300 بل اٹھائے لیکن کسی سیمپلنگ فریم کے تحت نہیں اٹھائے. انہوں نے کوئی رینڈمائز سیمپلنگ نہیں کی, ان کے پاس جو کمپلینٹس آئی ہوئی تھی ان کا ڈیٹا اٹھا لیا. What's wrong with that? اگر اسٹیٹسٹکس سے کسی بندے کو آن لائن لے لیں تو پوچھ لیں آپ کہ what is wrong with that. دنیا بھر میں سیمپل اٹھانے کا ایک میتھڈ ہے. مثلا ٹھیک ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سیمپلنگ نہیں کی, جو پریسائز کمپلینٹس اسے بائس کہتے ہیں, پریسائز کو انہوں نے کمپلینٹ بنا دیا, میں اسے بائس سیمپل کہتے ہیں. جب آپ ایک سیلف سلیکٹڈ سب پاپولیشن کو پوری پاپولیشن میں سے اٹھائیں تو اسے بائس سیمپل کہتے ہیں. مثلا میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے F63 کے وہ گھر ڈھونڈنے ہیں جن کی اونچائی جو ہے وہ اپروو پلان کے برابر نہیں ہے, اور میں سیمپل لینا چاہتا ہوں. تو میں سیمپل لیتے ہوئے وہی گھر دیکھوں جو دور سے مجھے نظر آتے ہیں, تو میں نے اپنے سیمپل کو ہی بائس کر لیا, کیونکہ دور سے وہی نظر آئیں گے جن کی ہائٹ زیادہ ہوگی. تو جو بندہ
कंप्लेंट लेके आया तो वो तो ऑलरेडी कह रहा है ना मेरे बिल में कोई मसला है। अच्छा, इसमें भी आप देखें, अच्छा इधर जो बात ये कर रहे हैं और जो बात एक और टेबल में कर रहे हैं उसमें क्या खराब। पहली बात तो ये कि इस टेबल की किसी साइंस के आदमी, किसी स्टैटिस्टिक्स के आदमी, किसी इकोनॉमिक्स के आदमी को ये नहीं मानेगा कि ये सैंपल ठीक है। और इसकी बुनियाद पे हो सकता है इन्होंने बिल्कुल यही बिल चेक की और यही रिजल्ट निकला हो, लेकिन इसकी ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जिस तरह इन्होंने कहा 97%, 100%, 44%, इसकी कोई अहमियत नहीं। एक बात मेरे खिलाफ जाती है, लेकिन मैं वो आपको, आप इसमें देखें, एक जगह है, बता दें, जबानी बता दें। नहीं, मैं अभी आपको ना होता कि आप पढ़ भी गए ना। अच्छा, एक जगह इनका है जहां प्रोटेक्टेड स्टेटस से चेंज हो गया स्टेटस, 4 नंबर पे 400 यूनिट वालों को। जी, नहीं, वो एक अलग टेबल भी और इधर भी है, क्योंकि उस टेबल में अलग उन्होंने बात की हुई है, वो मैं बाद में आपको आता हूं। ये 4 नंबर जरा देखिएगा इसी रिपोर्ट का, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि गैपको में 0% का चेंज हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह इन्होंने मैपको का कहा है कि 2% का चेंज हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये 4 नंबर अगर आप देखिए, आपके पास देख लीजिए। अच्छा, ये हालांकि मेरे हक में बात जाती है, लेकिन इनका क्योंकि सैंपल नहीं ठीक, तो जो मेरे हक में बात जाती है वो भी गलत है और जो मेरे खिलाफ जाती है वो भी गलत है। इनका एक्चुअली ये बिल्कुल, मतलब इन्होंने मेथोडोलॉजी गलत यूज की है। यानी कि अगर इस मेथोडोलॉजी के ऊपर नेप्रा वाले बिल्कुल नालायक हैं, आप ये कह रहे हैं। इसमें कोई शक ये भी नहीं पता, इसमें कोई शक नहीं है। इस मेथोडोलॉजी को यूज करने पर ऑल दीज 3 इंजीनियर्स नीड टू बी फायर्ड। अगर ये मेरे मतहत होते मैं अब तक इनकी इंक्वायरी ऑर्डर कर चुका। नहीं, फिर तो नेप्रा हेड को फायर करना चाहिए ना। नहीं, चलो उन्होंने इंजीनियर्स को तो जिम्मेदार, उन बेचारों को क्यों निकाल रहे हैं? अब वो किस तरह हुआ कि वो तो उनका इंटरनल मामला है, मैं रेगुलेटर की रिस्पेक्ट करते हुए ये सब तरफ नहीं जाऊंगा। बट इस रिपोर्ट को अगर आप किसी साइंस के आदमी को दे दे, किसी स्टैटिस्टिक्स के आदमी को दे दे, वो आपको 2 मिनटों में कहेगा। आप कह रहे हैं उन्होंने एक बाकायदा पूल बनाने के बजाय डेटा के लिए जो तरीका होता है, उन्होंने कंप्लेंट्स वाले वोटों से पहले गैलप पोल नहीं कराते। 1000 बंदा कैसे चुनते? रैंडमली चुनते। ये रोज पोल्स होते हैं, रैंडमली चुनते हैं। अगर आप कहें कि वो बंदा जिसने फलानी पार्टी का झंडा लगाया हुआ है, मैं उसका सैंपल उठा लूं, अच्छा, तो चले, ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब इस टेबल की वाकई कोई अहमियत नहीं है। अगर है आपकी नजर में तो हम इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और टेबल है, पीछे आए जरा, वो है डिफेक्टिव मीटर का। ये बिल्कुल इसका जो डेटा है ये हमने खुद दिया इनको डेटा, इनके पास ये डेटा नहीं है, हमारे पास PITC का डेटा है। ये 3 लाख मीटर हैं जो हुए हैं। अब ये अगर आप 35 मिलियन में देखें ना, ये बनता है 0.9%। 0.9% मीटर डिफेक्टिव था और ये रहा। असल में इस 0.9 में भी अगर इसी के अंदर आप देखें, इसी रिपोर्ट के अंदर ही, इसमें एवरेज बिलिंग कितने लोगों की हुई है? नहीं, बिलिंग का तो ये इशू नहीं है, ये तो डिफेक्टिव मीटर है। नहीं, जहां पे बिलिंग्स आपकी मीटर डिफेक्टिव हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर उन्होंने 2-2 महीने की एवरेज बिलिंग निकाल के भी लोगों को बिलिंग किया ना। वो सर रूटीन में होता है, उसमें क्योंकि पिछले साल ये रूटीन के जो खांचे हैं, ये रूटीन ही के तो मसले हैं। ये रूटीनें आपकी गलत है ना। नहीं, आपके मैच पे रूटीनें जो गलत है वो भी बताऊंगा आपको। अभी उधर नहीं पहुंचा, अभी आपको जो गलत वाली चले, आप पहले अपना केस कर ले, फिर हम आपसे नहीं, जो चीजें गलत है वो आपको खुल के बताऊंगा। मैं बिल्कुल छुपाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं बिल्कुल आपको खुल के बताऊंगा। हमारे मुल्क में जितने मकअप्स, क्योंकि रिपीट इतने सालों से हो रहे हैं, वो रूटीन बन गए हैं। रूटीन है नहीं, ये लाइन लॉसेस यहाँ की, पहले मुझे ये दुनिया की नहीं है। इस रिपोर्ट को एक दफा अच्छा, इस रिपोर्ट में इशू, इसमें कोई इशू नहीं है, ये 0.9। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना कहां मसला है, तो 2 डिस्को में मसला हुआ, एक मुल्तान में हुआ और एक लेस्को में हुआ। ये अगर टेबल इसी के आगे इन्होंने अपना खुद ही ग्राफ लगाया हुआ। ठीक है। एक्चुअली अगर ये मैपको का और लेस्को का इशू ना होता तो ये नॉर्मल रीजनेबल लिमिट में होता। 0.9% भी ज्यादा है ना। एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम कह रहे हैं कि हर समय घर में मीटर खराब हो और आप ठीक ना कराएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छी बात है, लेकिन इट वाज एक्चुअली ड्रिवन बाय 2 डिस्कोस। उनमें से मुल्तान का एक पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट का प्रॉब्लम हुआ, उनकी एलसी टाइम पे नहीं खुली। उसमें ज़ाहिर उनकी भी नलायकी शामिल है, लेकिन हमें कुछ साल से ना एलसी खोलने में मसले भी आ रहे थे फॉरेन एक्सचेंज की वजह से। लेकिन भुगत लोग रहे हैं उसका, वो भुगत तो सर एक और चीज, डिले हो, इनएफिशिएंसी हो, कुछ हो, भुगतना सारिफ है। आप सारे उसके ऊपर डाल देते हैं। अगर एलसी नहीं खुल रही, उसकी वजह से गैप पड़ा है, तो एवरेज आउट मुझे ठोक रहे हैं आप। नहीं, फिर आप उठाएं ना बोझ खुद। आप मुझे ये बताएं कि अगर डिफेक्टिव मीटर है तो क्या उसने बिजली नहीं इस्तेमाल की? नहीं, मुझे एवरेज आउट अगर करते हैं आप सर, अगर साल की एवरेज ये सारे नहीं, मेरा सवाल आप सुन लें। ये सारे जो मसाइल थे,
پیک گرمیوں کے سیزن میں ہو گئے جولائی اگست میں. نہیں وہ بھی بتاتا ہوں. یہ کیوں ہوئے سر یہ ہٹیا تو وہی بلنگ کی آئے ہیں نا سر. آپ فروری کا ڈیٹا اٹھائیے رزلٹ آئے گا, فروری میں بھی یہی رزلٹ آئے گا. اس کی وجہ ہے کہ یہ تو انسگنیفیکنٹ ہے. وہ آپ 35 ملین کنزیومر ہیں ہمارے, آپ غور کریں. نہیں یہ جلسے جلوس سارے اور لوگ سڑکوں پہ سر وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس پہ آتے ہیں نا. وہ تو بل زیادہ ہوا, وہ کاکر صاحب والی لاجک میں نے نہیں مانی. سر وہ ریٹ زیادہ ہوا اس لیے آئے, میں وہ بھی بتاتا ہوں. لیکن ابھی آپ نے رپورٹ کو ختم کر لینے دیں مجھے. کرے مجھے اگر آپ کہیں کہ میں نے پاور ڈویژن ڈسکو کے خلاف لپٹی, میں آپ کو بہت اچھی پروفیشنل رپورٹ لکھ دوں گا. لکھے نا, آپ کا فرض ہے. میں روز لکھتا ہوں. بتائیں ہمیں. وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں, وہ جو ایشوز ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. یہ جو ہے نا, اس کو آپ ذرا ایک دفعہ رپورٹ کو ختم کر لیں مجھے. نیپرا کی رپورٹ بہت ان پروفیشنلی ہوئی ہے. اس سے زیادہ پروفیشنلی بہت ساری غلطیاں خرابیاں ڈسکوز میں موجود ہیں جن کے اوپر لکھا جا سکتا تھا. ہوا یہ. اچھا اب آپ آ جائیں اس ٹیبل کے اوپر. بناتے ہوئے آپ لوگوں سے کنسلٹ نہیں ہوئے, وہ ڈسکوز والوں نے بیچاروں نے بات کی, لیکن وہ پتہ کرتے کیا نیپرا بیچارے کسی پاسیوں نہیں ہوگی. آپ لوگ ایسے لفظ کیوں یوز کرتے ہیں عدالت بیچارے. آپ کے آپ کبھی نیپرا کے دفتر گئے؟ بالکل گئے میں. وہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ کوٹ لگا کے بیٹھ جاتے. دنیا میں کون سا ریگولیٹر کوٹ لگاتا ہے سر؟ پاکستان واحد ریگولیٹر ہیئرنگز کرتے ہیں سر, ہیئرنگ کرتے ہیں, کوٹ نہیں لگاتے. دنیا میں کہیں کوئی کورٹ روم نہیں بناتا. آپ چلے جائیں امریکہ میں, کہیں پہ ریگولیٹر کے دفتر میں کورٹ روم ہو. میں وہ بھی بتاتا ہوں ریگولیٹر کا کیا ایشو ہے, ذرا اس پہ بعد میں آتے ہیں سر. اب سر میں تھوڑا سا ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا, وہ یہ شیٹ ہے, اگر آپ کائنڈلی دیکھیں جو میں نے آپ کو دی. جی آئیں. اب آپ جولائی اور اگست میں دیکھیے گا. اچھا پہلے میں بلنگ کا سسٹم آپ کو سمجھا دوں. بلنگ کا سسٹم اس چیز کے اوپر بیسڈ ہے کہ ہم میٹر ریڈنگ کی اوریجنل ریڈنگ کریں گے, خواہ وہ میکینیکلی کریں یا ٹیکنیکلی کریں یا تصویر لے کے کریں. اور فرض کیا میرا 2 تاریخ ریڈنگ ہے, تو میرا اگلا اسکیڈول بھی 2 تاریخ ہے. یعنی اس میں اگر وہ 31 کا مہینہ ہے تو 31 کا بل ہو جائے گا, اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 کا. دس از دا ڈیزائن. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پاس ایک لمیٹڈ نمبر آف نیڈرز ہیں جو اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے کی وہ ہونا چاہیے, ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر بندی کی 2 تاریخ ریڈنگ ہوتی. ایسا نہیں ہے. کسی کچھ بیچ کی 2 کی ہوتی ہے, پھر 3 کی ہوتی ہے, کچھ کی 29 کو ہوتی ہے. وہ ہم نے اپنی ورک فورس کی ریشنلائزیشن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ یہ نارمل ہے پروسیس, ابھی کوئی خرابی نہیں ہوئی. خرابی میں بتانے لگا ہوں آپ کو. 35 لاکھ جو بھی کنزیومر ہے آپ کا, ان سب کی ریڈنگ اس میتھڈ سے ہونی چاہیے. تو آپ کا جولائی میں 31 دنوں کا آئے گا بل, جون میں 30 دنوں کا آئے گا, اگر یہ پرفیکٹلی نظام چلے تو. یہ پرفیکٹلی نہیں چلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب میرے پاس فرض کیا, ابھی آپ جولائی میں اگر صرف دیکھ لیں, جولائی میں یہ بتائیں کیوں نہیں چلتا. میں بتاتا ہوں یہ پرابلمز ہمیں انگلینڈ میں کیوں نہیں ہوتی, میں بتا دیتا ہوں نا, ابھی کیوں ٹھیک آتے ہیں. سر میں اس کی وجہ اور ہے, وہ بھی بتا دیتا ہوں انگلینڈ میں کیوں آتا ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ 4 تاریخ کو میری پہلی ریڈنگ ہوئی تھی, اگلی دفعہ 4 کو سیٹرڈے آ گیا, تو ریڈنگ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ سیٹرڈے کو چھٹی ہوتی ہے ان کی. تو آپ کے اسکیڈولز بنائے اس طرح. نہیں ہے نا, نہیں چھٹی ہوگی بھائی. نہیں ہے نا, نہیں ہے. اب اتنے ہی بندے ہیں. چھٹی آپ کا بندہ کرے گا, چھٹی حکومت پاکستان کا تنخواہ سن لے, اور اس کا رگڑا مجھے پڑے گا, میری بھی اوور بلنگ ہو جائے گی, میری سلیب چینج ہو جائے گی. ریڈر سیم ایریے کا تبدیل نہیں کیا جاتا, ورنہ رسپانسبلٹی شفٹ ہو جاتی ہے. آپ نے وہی بندے سے ریڈنگ کرانی ہے. اچھا چلیں, جب تک وہ ٹرانسفر نہیں ہو جاتا 3-4 سال بعد. اگر آپ ہر مہینے میٹر ریڈر بدلیں گے کہ اس دن سیٹرڈے آ گیا تو اس کی جگہ کوئی دیہڑی دار پکڑ کے لے آئیں, تو اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ وہ دیہڑی دار کہے گا میں نے صحیح لیا, وہ کہے گا اس نے غلط لیا ہے, تو رسپانسبلٹی فکس کرنا. سو ڈیزائن یہ ہے کہ اگر سیٹرڈے سنڈے آ گیا تو پھر منڈے کو ریڈنگ ہوگی, جس کا مطلب ہے کہ 30 کی بجائے 32 ڈیز یا 31 کی بجائے 33 ڈیز پہ ریڈنگ ہوگی. اچھا اب میں اس کی کریکٹر میتھڈ بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں. انہوں نے یہ سوچا, ہمارے دوستوں نے, اچھا یہ نارمل ڈیزائن, ابھی نارمل ڈیزائن ہے. جولائی میں بائی چانس 5 ویکنڈ آئے. اوکے, 5 ویکنڈ آئے اور 1 محرم کی چھٹی آئی. اوکے, ویسے تو 2 چھٹیاں تھیں, 11 چھٹیاں آئیں جولائی میں. اوکے, اور اگست میں 9 چھٹیاں آئیں 14 اگست کے سمیت. یہ ایکسٹراڈنری منتھس تھے ان ٹرمز آف گیزٹڈ ہالیڈیز. تو اس میں پش آگے گیا, لیکن اس پش کا اگر یہ ہر مہینے فرض کیا رپیٹ ہو تو سال میں پھر 11 بل آئیں گے. آپ سوچیں ہر مہینے یہ 35 دن کے بل دینے شروع کر دیں, لیکن آج تک آپ کو کوئی بندہ نہیں ملا ہوگا جو کہتا ہوگا مجھے سال میں 11 بل آتے ہیں. ہوتا یہ کہ اگلے مہینے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, وہ پیچھے پش کر لیتے ہیں, وہ اپنے ریسورسز جیسے بھی مینج کریں, گھنٹہ زیادہ لگائیں, وہ پھر پش کر لیتے ہیں. اچھا اب اس کا رزلٹ کیا نکلا, اس لیے میں نے ڈیٹا شیٹ آپ کو دی ہے. انہوں نے آپ کو یہ کہا تھا اپنی رپورٹ میں کہ 1 کروڑ بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. یہی آپ نے پڑھا,
اس کے علاوہ تو نہیں پڑا. اب آپ ادھر ذرا دیکھ لیجیے جولائی 23 ہے, یہ سر شیٹ آپ کے سامنے. جولائی میں ایک نیپرا رپورٹ ہے اور ایکچوئل نمبرز ہیں. نیپرا نے بھی وہیں سے نمبر لیے پی آئی ٹی سی سے جہاں سے میں نے لیے. نیپرا نے صرف کوئری غلط لگوائی ہے. جولائی کا ان کا دیکھیں نمبر کیا آ رہا ہے, کنزیومرز افیکٹڈ ٹوٹل 3.2 ملین. میرا کیا آ رہا ہے 8,71,000. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ٹیم جا کے بھیج دیں, یہ نمبر 8,71,000 ہوگا. کیونکہ یہ ڈیٹا بیس ہے جو یو ایس ایڈ کی مدد سے بنایا گیا تھا, اوریکل کا ڈیٹا بیس. تو ان کا کیوں ہوتا ہے ڈیفرنس کیوں ہے؟ کوئری غلط لگوائی نہ لائق تھے. اب میں ایک بندے کو جا کے کہتا ہوں کہ مجھے یہ والا نمبر نکال کے دو اور میں اسے صحیح ڈیفائن نہیں کر کے دیتا تو وہ مجھے دوسری کوئری لگا دے گا. وہ تو ٹیکنیشین بیٹھا ہوا ہے نا جس سے کوئری لگانی ہے. انہوں نے کوئری غلط لگوائی, اگست میں نہیں غلط لگوائی, جولائی میں غلط لگوائی. آپ دیکھیں یہ 3.2 ملین ان کا نمبر آیا. وہی جب اگست میں انہوں نے کوئری لگائی تو وہ 851,000 ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا ابھی انہوں نے مثلاً آپ نے ایک فگر مجھے بتائیں, ایک فگر ہے مثلاً اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ویلڈ سنیپ شاٹس جو ہیں, جو سنیپ شاٹ غلط ہیں, آپ کہتے ہیں 1,21,600. آپ کو تھوڑا ٹائم گزارنا, وہ کہہ رہے ہیں 245. یہ ڈبل کا فگر کا فرق ہے. میری عرض سنیں نا. اب پہلے آپ یہ سمجھے کہ نیپرا نے جولائی میں جب کہا کہ ٹوٹل کنزیومرز افیکٹڈ کتنے, تو 3.2 ملین کا. یہ آگے بحث ہے کہ ان کا افیکٹ کس نیچر کا ہے, وہ بعد میں آتے ہیں. اگست میں جب انہوں نے رپورٹ کیا تو انہوں نے کہا نہیں, افیکٹڈ صرف 8,51,000 رہ گئے. آپ سوچیں کہ یہ سارے میٹر ریڈر اتنے عقل مند ہو گئے کہ جولائی میں تو انہوں نے 3.2 ملین کو افیکٹ کیا, لیکن اگست میں وہ یکدم فرشتے ہو گئے, انہوں نے 1 ملین کو بھی افیکٹ نہیں کیا. ایسا نہیں ہوتا نا. اٹس اونلی ڈیٹا پرابلم. ادروائز دیکھیں نا, اگر ایک سسٹمیٹک ایشو ہو کہ لوگ برے ہیں اس میں اور بہت خرابی ہے. میں اس کا یہ بھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ وہ جتنا لوگوں کا غصہ سڑکوں پہ ابل آیا تھا تو آپ کے ڈسکورس نے ریلائز کیا کہ یار ہم نے لائن بہت کراس کر لیا, ہن معاملے نو ٹھنڈا کرو, اور ٹوٹل آپ نے ریورسل آف جو چکا پن شروع کیا ہوتا نمبر آگے دیکھیں گے نا آپ کو آئیڈیا ہوگا اصل جو افیکٹ ہوتا ہے. اچھا اب یہ بندے وہ ہیں, یہ ٹوٹل وہ بندے ہیں جو پوٹینشلی افیکٹ ہو سکتے تھے. یہ وہ نہیں ہے جو افیکٹ ایکچولی ہوئے. ایکچولی جو ہوئے ہیں جولائی میں وہ ہوئے ہیں 2,01,000 بندہ, 0.6%. یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایکچوئل نمبر کے نیچے. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں, 3 طرح بندہ افیکٹ ہوتا ہے سر. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کی سلیب شفٹ ہو جائے, ایک یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ سے نان پروٹیکٹڈ میں چلا جائے, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ لائف لائن سے نان لائف لائن میں. یہ 3 طریقے ہیں. اچھا جو پہلا اور تیسرا طریقہ ہے نا, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک مہینے 34 دن پہ چلے جائیں اور اگلے مہینے 26 دن پہ چلے جائیں. تو کیسے گئے, انہوں نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ نہیں اس کے جب ہم انہی بندوں کے جب ہم نے نکالے تو ٹوٹل 365 ڈیز سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیپرا نے رپورٹ بنائی ہے ان کو ڈیٹا لینا بھی نہیں آیا اور پڑھنا بھی نہیں آتا, انہیں پڑھنا نہیں آتا, انہیں انالائز بھی نہیں کرنا تھا. میں پورے نیپرا کو نہیں کہہ رہا, نیپرا میں بہت اچھی ٹیم ہے جو ٹیرف والی سائڈ پہ ہے. یہ ہے کنزیومر پروٹیکشن والی سائڈ کے, یہ سادے انجینئر ہیں. ان کی جو ٹیرف والی ٹیم ہے آئی تھنک بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں, میں ان سے گائیڈنس لیتا رہتا ہوں. وش مجھے پتا ہوتا کہ نیپرا کا اتنا تو میں نیپرا والوں کو بھی بلا لیتا. بلا لیں کسی دن سر, آپ کے ساتھ بلاتے ہیں, ابھی تو بریک لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں. نہیں نیپرا کو میں بتاؤں, نیپرا میں بہت اچھے ممبر بھی ہیں, چیئرمین بہت اچھا ہے. ان کی اصل میں نیچے تو تعلقات نہ بچائیں, اچھا ہے اس کی لیڈر تو اتار دی آپ نے ان کی, رب کہتے ہیں چیئرمین بہت اچھا ہے بھائی, میرے بادشاہ بہت اچھا ہے, اس کی ٹیم بڑی. نہیں جس چیئرمین کو یہ نہیں پتا کہ کس کو انکوائری کے لیے بھیجنا ہے, اگر میں آپ کی باتوں میں جاؤں تو پہلا بندہ جو نوکری سے نکلنا چاہیے ڈسکوس کے ہیڈ سے بجائے وہ چیئرمین نیپرا کو ہٹنا چاہیے. دیکھیں میری بات, who doesn't know what he's talking about. نہیں لارج سسٹم اس طرح نہیں ہوتا, یہ اسمال سسٹم میں ایسے ہوتا ہے. آپ 35 ملین کنزیومر کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں سر. یہ چھوٹی آرگنائزیشن میں جس میں 150 بندہ ہو نا سر, all the more reason کہ جہاں آرگنائزیشن بڑی ہو وہیں پہ تو سٹرکچر بڑا چاہیے ہوتا ہے آپ کو, وہیں پہ سسٹم چاہیے ہوتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں اپنا. اس رپورٹ کو باقی ان پروفیشنل ہے, لیکن جو نیپرا بہت سارا کام کرتا ہے ڈیٹرمنیشن وغیرہ کا, میرے خیال میں بہت پروفیشنل کام کرتے ہیں وہ, کیونکہ میں نے ان کی وہ بھی پڑھے ہیں نا ڈیٹرمنیشن. بہت ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں اور بہت اچھا ہینڈل, اس کا مطلب وہاں کیپیسٹی ہے. میں آپ کو جان بوجھ, میرا کسی کو بچانے کا نہیں. ان ٹیم کے ممبروں کو مجھے نام بھی نہیں پتا جو ٹیرف کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن دے آر ویری گڈ پیپل. جو ٹیرف والا ان کا سیکشن ہے, ادھی نیپرا کر دی, ادھی بچا لی. نہیں ادھی نہیں, یہ اصل میں انہوں نے ایک نا فالتو کام اپنے ذمہ لے لیا جو لینا نہیں چاہیے تھا. ریگولیٹر نے یہ کام نہیں لینا تو کس نے لینا, آپ نے لینا ہے. نہیں ریگولیٹر کا اور کام کیا ہے, ریگولیٹر انڈیویجول کمپلینٹس میں نہیں جایا کرتے.
یہ انڈیویجول نہیں تھی, کلیکٹیو تھی, پورا ملک سر پہ نکلا ہوا تھا. سر اس پہ نہیں کیا انہوں نے, کیا ہو گیا آپ کو؟ کس بات پہ کیا انہوں نے تو کہا جتنی 4 سالوں کی کمپلینٹیں آئی تھی, 300 کمپلینٹیں تھی ٹوٹل پورے ملک میں. اگر میں کمپلینٹیں واقعی اکٹھے ہی کروں پشاور کی تو 300 ہوں گی. یہ ٹوٹل 300 کمپلینٹیں ہیں. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں, ایک بریک لینے کا بار بار کہا جا رہا ہے, اس کے بعد آگے بھی کافی باتیں ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا ذرا میں آپ کے بیان پہ آؤں نا, پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ نے بھی ایک جو رپورٹر سے بات کرتے ہوئے بڑی انٹرسٹنگ جملہ بولا کہ سیونگز آف ₹63.6 بلین آن ریکوری اینڈ لاس اینڈ لیس تھیفٹ آف الیکٹریسٹی. ایکچولی ریکوری کتنی کی آپ نے سال کی؟ سر اس سال کا جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے نہیں, تھیفٹ ریکوری جو آپ نے یہ پکڑے بندے ابھی ہماری ڈرائیو چلائی ہے, ہماری سر 52.5 بلین کے کیش ہے اور 12 بلین کی میٹیگیشن ہے. اچھا اگر سب کچھ اچھا ہے, زبردست اچھا نہیں ہے سر. نہیں بھائی سوال تو سن لو میرا. سر آپ assumption ہی غلط لے رہے ہیں, سب کچھ اچھا نہیں ہے. میں آ رہا ہوں, نہیں وہ تو آپ کہیں گے بھی تو آپ الٹے ہو جائیں, کسی نے نہیں ماننا انگریز صاحب. نہیں سر مجھے غلط, میں ذرا آپ کے بیان پہ جا رہا ہوں جو آپ نے باتیں کی. آپ نے کہا پنجاب بیس ڈسکوز جو سے ہیں سال کی منیمم 100 ارب روپے کا ٹیکہ لگاتے ہیں مختلف طریقوں اوور بلنگ میں, مختلف طریقوں تاکہ اپنے نہیں اوور بلنگ میں نے نہیں کہا, مختلف طریقوں سے. چلو ٹیکہ لگا رہے ہیں. اچھا میں پہلے آپ کو 100 ارب روپیہ صرف پنجاب میں ٹیکہ لگ رہا ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ڈسکو کا آپ نے ہیڈ ہٹایا, بورڈ آف گورنرز میں چینجز کی, جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی میں نے تب شو کیا, آپ کے کئی فارمر منسٹرز کا, کسی کا سالہ, کسی کا بنوئی, کسی کا مامے کا بیٹا, سارے بورڈز میں لگائے. کی لیڈرز کے ملتان کے اندر, گجرانوالہ کے اندر, فیصل آباد کے اندر ہم نے نام لیے تھے کس نے کس کے لگائے ہوئے. سن لیں سر آپ 3 سوال اکٹھے کر رہے ہیں نا. نہیں سوال میں ابھی سمپل سوال بناتا ہوں. جس ملک میں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آپ کی لیڈرشپس کے, پولیٹیکل پارٹی لیڈرشپس کے رشتہ دار بیٹھے ہوں گے, جہاں پہ ان ڈسکوز کے ہیڈز انہی تعلقاتی بیسس پہ لگے ہوں گے, وہاں پہ پھر نیپرا کا تو آپ نے کہہ دیا جی نیپرا کو تو فارغ کر دیں, ہم اس کی رپورٹ ڈسکس ہی نہیں کرتے, چھوڑ دی. آپ نے خود کہا 100 بلین کا ٹیکہ صرف پنجاب میں. میری عرض تو سنو سر, مجھے پہلے عرض تو سنو. آپ نے کوئی چینجز کروائی ہیں ان کے, ہٹوائے ہیں کوئی ڈسکوز کے ہیڈز؟ سر پورا جواب آپ دینے دیں گے؟ آپ دیں سر. بڑی مہربانی آپ کی. سر دیکھیں پوری پکچر آپ سوچیں کیا ہے. پوری پکچر میں نے آپ کو ساتھ شیئر کی ہوئی ہے. جو ابھی آپ کہہ رہے تھے 589 بلین کا لاس ہوتا ہے. 589 بلین میں سے جو ہے نا آپ کی 5 ڈسکوز, میں کبھی یہ پروونشل ورڈ نہیں یوز کرتا, سندھ بیس یا سرحد بیس یا بلوچستان بیس, میں نام لیتا ہوتا ہوں. تو یہ کسی نے آپ کو اپنی انٹرپریٹیشن کر کے اسے پنجاب یا سندھ بیس کیا ہے. میرا یہ کام نہیں ہے, کیونکہ میں بیوروکریٹک فیڈرلزم میں بلیو کرتا ہوں. آئسکو وچ از ناٹ پنجاب, وچ از موسٹلی اسلام آباد, لیسکو, گیپکو, فیسکو اور میپکو, ان میں 3 کمپنیاں ہماری بہت اچھی ہیں. ایک ہے اسلام آباد, ایک ہے گجرانوالہ اور ایک فیصل آباد. اس میں ہمارے لاسز ادر دین دوز الاؤڈ بائی نیپرا نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا نیپرا نے ہمیں 11.5 کے قریب الاؤ کیا ہوا ہے جنرل سسٹم میں, لیکن وہ بھی ڈفرینٹ کمپنی میں ڈفرینٹ الاؤ کیا ہوا ہے. اب یہ سر پوری اسکیم آپ تھوڑا سا نہیں سن لیں, میں ریزن سر جب تک اسکیم نہیں کلیئر ہوگی نا ادھر ہم نہیں کو میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. 4 آپ کے ڈسکوز, سر میں مسالہ لگا دوں گا نا, خود لگا دوں گا. 4 ڈسکوز پنجاب میں ہیں سر, آپ کو مسالہ لگا دوں گا, آپ اجازت تو دیں. بہت سن تو لے. 4 ڈسکوز پنجاب میں ہیں 10 میں سے, ٹھیک ہے, 4 پنجاب میں آ کے 4.5 کر لیں. کیا وہ سال کا 100 ارب کا ٹیکہ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں؟ اس کا پہلے جواب دیں. نہیں دیکھیں 151 بلین کا لاس ہے. 100 بلین کا ٹیکہ صرف یہ 4 ٹیکہ نہیں ہے, 151 کا لاس ہے سر. اچھا جی, یہ دیکھیں لاس ٹیکہ ہی ہے نا سر, جس میں تھیفٹ ہے, انڈر ریکوری ہے, اس میں تھیفٹ بھی اور اوور بلنگ ہے, سب کچھ ہے. سر سنیں تو ان 5 ڈسکوں میں 151 بلین کا لاس ہے, لیکن اس میں سے رفلی 65 بلین جو ہے وہ ہے جو اے جے کے والے پیمنٹ نہیں کرتے. لیکن پھر بھی 65 آپ نکال بھی دیں تو یہ کوئی 85 بلین کے قریب بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ 85 بلین میں سے رفلی ہاف ملتان اور لاہور کا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا یہ ہو گیا بات, یہ تو کلیئر ہوگی میری بات. کتنے ایکسچینج چینج ہوئے ہیں, کتنے ایس ڈی او اب وہ بھی بتاتا ہوں, بتائیں نا سر. ہر ایکسچینج چینج ہوا, ہر ایس ڈی او چینج ہوا ہے, پھر ہی فرق نہیں پیا. نہیں, اب بہتری آ رہی ہے, اب بہتری آ رہی ہے, اب بہتری آ رہی ہے. میں نے سر 2000 ٹوٹل افسر ہے گریڈ 17 سے اوپر, آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. میں نے ان میں سے 240 کو بلیک لسٹ کروایا ہے آئی بی کی رپورٹ کے اوپر, ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں مل رہی, اور باقی سب کی جگہ بدلی ہیں. Everyone has been transferred. Reshuffle وہ جہاں گیا جائے گا وہاں جا کے وہی کام شروع کر دے. ٹائم لگے گا, کلوژن نیٹ ورک بنانے میں ٹائم لگتا ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا, مجھ سے زیادہ سمجھ ہے. سسپینڈ کریں ان کو, نکالیں, ہٹائیں. میں سب کو نکال کے نظام کیسے چلاؤں گا؟ تو یہ تو کوئی نظام نہیں ہے, جو نظام لوٹنے پہ لگا ہوا ہے وہ نظام کیا ہے؟ آپ پہلے آپ پوری بات سنتے ہیں. اصل میں آپ پوری بات نہیں سن رہے کہ آج موڈ میں 3 ٹریلین یہ کٹھے بھی ہوتے ہیں ان 5 ڈسکوں میں. 3 ٹریلین کٹھے ہوتے ہیں, 151 بلین کا لاس ہوتا ہے. یہ ذرا نمبر ذہن میں رکھیں, 3 ٹریلین ورسز 151 بلین. وہ اب گردن پہ گوڈا رکھ کے تو عام آدمی کیا کرے گا بیچارہ؟ سن تو لیں, جو باقی 5 ڈسکوز ہیں اس میں 723 کلیکٹ ہوتے ہیں اور 438 کا لاس ہوتا ہے. سر مجھے کلیکشن چھوڑ دیں, مجھے اب یہ بتائیں, آپ ہی کا فگر ہے, مجھے بتائیں 200 ارب روپیہ جب تھیفٹ ہوتی ہے وہ کہاں کیوں ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں. اگر 400 ارب روپیہ کے بل نہیں اٹھاتے تو کیوں نہیں اٹھاتے؟ بتا رہا ہوں نا سر, عرض تو سنیں نا سر. ان کی تنخواہیں بھی کم کر دی ہے. سر 201 ارب وہ ہے, 201 پورے سسٹم میں, جسے ہم پیور تھیفٹ کہتے ہیں, یعنی اس کا بل بھی نہیں جاتا. اس کی پہلے ذرا ڈسٹریبیوشن سن لیں کیا ہے. پشاور میں 92 بلین ہے, حیدرآباد میں 25 بلین ہے, کوئٹہ میں 31 بلین ہے, سکھر میں 28 بلین ہے. لیکن اصل جو بات ہے نا, یہ نا بل گیا اور جمع نہیں ہوا یا بل گیا ہی نہیں, یہ کنفیوژن کے لیے ہے. اصل بات تو یہ کہ بل گیا اور جمع نہیں ہوا تو وہ بھی تو چوری ہو گیا نا. تو ایکچولی جو چوری ہے وہ 589 کی ہے. 589 میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ 137 صرف پشاور سے ہو رہا ہے اور 138 صرف کوئٹہ سے ہو رہا ہے. یہ کلوژن کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کلوژن ہے جی, بالکل ہے, بالکل ہے. تو پھر میں لیکن اب جب یہ لائن لاسز, یہ آپ کے جو لاسز ہیں, کلوژن ہوگی, آپ مانتے ہیں, میں آپ کو اس بات کا پورا آپ کی عزت کرتا ہوں, ہمیشہ بڑے کینڈیڈ بات کرتے ہیں, آپ نے مانا کہ یار اتنے 100 ارب کی کلوژن میں چوری ہو رہی ہے سر. اب اس کا بوجھ لیکن نہ سرکار کو پڑ رہا ہے نہ کسی محکمے کو پڑ رہا ہے, وہ بوجھ بھی پھر ٹیرف کے اندر جسٹ کر کے ہمیں ٹھوک دیتے ہیں. آپ کو ایک دفعہ علم ہونا چاہیے, چوری ٹیرف میں بلڈ نہیں ہوتی. نہیں, لیکن آپ کے لاسز تو ہم ہی دے رہے ہیں نا. نہیں ہوتی نا. اچھا کہاں جاتے ہیں؟ ٹیکس پیئر کو ہوتی ہے, آپ کو نہیں ہوتی. تو ہم ہی ٹیکس پیئر ہیں, اور کون ہے ٹیکس پیئر؟ تو یہ 35 ملین ہے, ٹیکس پیئر 1 ملین ہے. ہاں تو اسی کو ڈال رہے ہیں سارا کچھ. ڈل رہی ہے, اب یہ بات درست ہے آپ کی, ٹیکس پیئر کو بالکل پڑ رہی ہے. تو اس ملک میں یعنی کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ ٹیکس پیئر ہونا ہے, کیونکہ باقی تو جو بچتی ہے. اگر جب بجلی چوری بھی ہوگی وہ بھی ٹیکس پیئر بھرے گا, اور جو باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے نا کہ میں ادھر آ کے یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ ملک خوشحال ہے, اس کے سارے تمام ملازم ایماندار ہیں, اور ادھر ہر ٹائم. میں آپ سے پوچھ رہا ایسا نہیں ہوں, ہوتا. میں آج اس سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایز سیکرٹری پاور جی اس نظام کو درست کرنے کا کیا, بیکاز پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا وہ جی لوکی ایویں سڑکاں تے آئے ہوئے نے, یہ تو پولیٹیکل گیم چل رہی. میں بھی الیکشن لڑتا تو میں کرتا, وچ آئی تھنک اس, میں حیران ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی. صاحب کی بات مس کوٹ ہوئی ہے, میں ادھر ہی تھا جب. بھائی میں نے آپ کو پورا شارٹ چلایا, مس کوٹ کیا ہوئی ہے سر؟ وہ پرانے زمانے گزر گئے لنگیال صاحب جب اخبار میں خبر. اچھا وہ پھر جلوس کدھر گئے, وہ بتائیں وہ جلوس کدھر گئے؟ لوگ تھک ہار کے گھروں کو چلے گئے, مر گئے لوگ. یہ نہیں ہوا یہ تھا. میں آپ کو اصل بات تب ساری بات یہ ابھی ٹی وی پہ دیکھ لیں, بل جلا رہی ہیں لوگ, دیکھ لیں یہ بل چل یہ بتائیں بل تو کام آنے اور سارا لوگوں نے ڈال دیا, او جی آئی ایم ایف نے کر دیا ہے, ہم کیا کریں بھائی؟ آئی ایم ایف نے اس لیے کیا ہے بیکاز یہ آپ کے سسٹمیٹک لاسز تھے, یہ آپ کی کرپشن ہے, یہ چوری ہے ان لوگوں کی. چلے چھوڑیں اس کو یار. اچھا پہلے یہ ڈسکوز پرائیویٹائز کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں اس کے اوپر ایکٹیو کام ہو رہا ہے پرائیویٹائزیشن پہ. نئے پرائیویٹائزیشن منسٹر اور ہمارے منسٹر صاحب ملٹیپل میٹنگز کر چکے ہیں, اور آئی ایف سی کے ساتھ انگیج کر کے پرائیویٹائزیشن کے کوئی علاج ہے سوائے پرائیویٹائزیشن کے؟ پرائیویٹائزیشن کے شارٹ آف نہیں, کوئی علاج نہیں. اس ملک میں اگر بجلی کا نظام ٹھیک ہونا تو یہ دوسرا مجھے یہ بتائیں, یہ جو اب یعنی پکا علاج کوئی نہیں, ایسے چھوٹی موٹی حکمت تو ہو سکتی ہے, وہ اس میں وہ چھوڑ. یہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں نا, یہ طب یونانی کر رہے ہیں. یہ بینڈیڈ لگا رہے ہیں, بینڈیج لگا رہے ہیں, ایک زخم کے اوپر بینڈیڈ لگا رہے ہیں, خون نکل رہا ہے نا تو بینڈیج بھی لگانا ضروری ہے. مجھے آپ یہ بتائیں دوسرا آئی پی پیز, یہ آئی پی پیز کے کب تک ختم ہو رہے ہیں چیزیں, ان کے کانٹریکٹس وغیرہ اوور بلک؟ کبھی بھی نہیں ختم ہو رہے.
کیونکہ میں ایک فگر آپ کو کس نے کہا ختم ہو رہے ہیں؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ان کے تو 30 ایئرس کے تھے نا. نہیں تو نیا IPP آ جائے گا نا اس کی جگہ. میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے جو ہے ابھی تک 2022-23 میں 143 ارب صرف ہم نے انٹرسٹ دیا ڈیلیڈ پیمنٹس کے اوپر. ہاں ایسے, اور یہ اس کے علاوہ ہے. اور 143 اصل میں آپ کو نمبر تھوڑا کم ہے, 286 + 177 لکھ لیں. اس کا کیا علاج ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود IPPs؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ صاحب ان میں سے بلک بہت سے کول بیس بھی ہیں, تھرمل پاور بھی ہیں, یہ جو کلائمیٹ کا اتنا ایشو بنا ہوا ہے, اور کیا کلائمیٹ کو بیسس بنا کے سارا کچھ بنا کے آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے ری نیگوشیٹ نہیں کرتے؟ بکاز ابھی تک تو جتنی ری نیگوشیشن ہوئی نا وہ تو ہمیشہ IPPs والوں نے اپنی مرضی کی کروائی ہیں. بہت بڑا یہ ایک میرا یہ خیال ہے, ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. 2019 میں ایک میننگ فل نیگوشیشن ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے پلانٹس کا ROE کم کیا گیا ہے. اس کا ہمیں کچھ 500 سے 600 ارب روپے کا فائدہ بھی ہوا ہے. ہیٹ آڈٹ آپ نہیں کروا سکے, اور جتنا لوٹا گیا اس ملک کو یہ غلط ڈیٹا سے. IPP کی اوورآل بات سننی. ہاں سنائے نا ذرا, ہمیں بتائیں نا کہ جو چھری پھر رہی ہے دنیا میں نا پاور پلانٹ لگانے کے دو کیا طریقے. ایک ہے گورنمنٹ خود لگا لے, دوسرا یہ کہ گورنمنٹ خود نہ لگائے, اس ملک کا پرائیویٹ سیکٹر لگا لے. تیسرا یہ ہے کہ اس ملک کا پرائیویٹ سیکٹر نہ لگائے, باہر کا پرائیویٹ سیکٹر آ کے لگا لے. یہ 3 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. گورنمنٹ جب خود لگاتی ہے نا تو گورنمنٹ کے پاس ایک تو چلے کیپٹل کا ایشو ہوتا ہے, بٹ مینج بہت بری طرح کرتی ہے. جیسے ہماری جینکوز ہیں, وہ آپ کو پتا ہے بہت بری طرح مینج ہوتی ہے. اس لیے ماڈل یہ سوچا گیا ارلی 90s میں, اور امریکہ میں ذرا پہلے آ گیا تھا کہ IPP لگائیں گے یا پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی. اب پرائیویٹ انویسٹمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ سیونگ ریٹ سے آتی ہے. جس ملک کا جتنا سیونگ ریٹ ہوتا ہے اتنی کیپٹل ایکومولیشن ہوتی ہے. ہمارا 11% سیونگ ریٹ ہے آج کی ڈیٹ میں, انڈیا کا 28% ہے. یہ 11% نہیں کیپٹل ایکومولیشن ہونی ہے نا, اسی سے انویسٹمنٹ ہونی ہے. یہ بینک میں جب آپ رکھواتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ لون لے لیتی ہے ان سے. جب فیڈرل گورنمنٹ لون لے لیتی ہے تو بینکوں کے پاس یہ بیوروکریٹک اتنی لمبی نہ بات کریں, لوگوں کو اس میں نہ گھمائیں. یہ سمری نہیں دے رہے آپ, پریزنٹیشن PM کی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے جس طرح یہ لگے تھے IPPs, ہمیں پتا ہے کس طرح کانٹریکٹ ریوائز ہوئے, کس طرح ڈالرز کو روپیز کو ڈالرز میں کر دیا گیا, کس وقت ڈالر کو کس وقت ڈالر کو نہیں روپی ڈالرز کو والی کو روپی میں کیا, پھر دوبارہ روپی کو ڈالر میں کر دیا, کہاں پہ فریز کیا گیا ڈالرز کو, وہ علیحدہ پروگرام. مالک صاحب کیا ہوا اس پہ تو وہ لوگ جواب دیں گے. میں جو آپ سے کہنے لگا ہوں, اگر کوئی بندہ باہر سے ڈالر میں پیسے لے کے آئے گا تو وہ ڈالر میں ریٹرن لے کے جائے گا نا. نہیں وہ ٹھیک ہے. تو پھر وہ ڈالر ڈینامینیٹڈ پہلا راؤنڈ آف IPPs واز ڈفرنٹ, سیکنڈ راؤنڈ آف IPPs سارے آپ کے لوکل بزنسز. لوکل کو اگر تو کوئی اگر آپ اسے ڈالر کور دے دیں گے اسٹیٹ بینک, وہ پرابلم یہ ہے کہ اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے نا, وہ آپ کی نہ اس گورنمنٹ کا حصہ تھے نہ آپ اس میں ہیں, اس لیے میں بھی وہاں اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. گورنمنٹ میں کام کرتا ہاں, میں اس لیے اس طرف جانا نہیں چاہتا, بیکاز وہ جو ہوا ہے ہم نے اس پہ علیحدہ چیزیں کی. IPP علیحدہ کر لے. ہاں IPPs کو ہم علیحدہ. لیکن میں ویسے IPP میں ایک موٹی بات آپ کو ویسے ملک کے فائدے کے لیے بتانا چاہتا ہوں. بتائیں. ہمیں آئندہ کوئی ایسا پروجیکٹ جس کا ریونیو روپی میں آتا ہو اسے FDI کے ذریعے نہیں لگوانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب مجھے اس کی وجہ کہ آپ کے پاس ڈالر ہوتے نہیں واپس دینے کے لیے. منسٹری آف فائنانس نے کیوں روکا ہے کہ جو آپ لوگوں نے پرپوزل دیا تھا کہ یہ نہیں, منسٹری آف فائنانس نے اپنی اوپینین دی ہے. منسٹری آف فائنانس نے نہ اس پہ فیصلہ کرنا ہے, ان کی ایک اوپینین ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے ڈس ایگری کرتے ہیں, اور منسٹری آف فائنانس اگر ڈس ایگری بھی کرے گی اور اگر کیبنٹ اپروو کر دے تو اپروو ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوں گے, ان کے ساتھ IB والا ہوگا, اس کے ساتھ FA والا ہوگا, تو کیا ایفیشنسی بڑھ جائے گی؟ دیکھیں جو فائنل سولوشن ہے نا وہ تو ابھی ہم نہیں کر رہے, ہم انٹرمیڈیٹ سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی جب ہم نے بجلی کی کیمپین چلائی تو یہ مجھے جو لوگوں نے بتایا, پتہ نہیں میں جو خود نہیں کہنا چاہیے, یہ کیمپین سو فار بہت سکسیسفل رہی ہے آن ڈیٹا کے اوپر. تو میں نے پھر انالیسس کیا کہ کیا ہم نے ڈفرینٹ کیا. ہم نے ڈفرینٹ یہ کیا, اٹ واز ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ, یعنی ہر ادارے نے ہمیں سپورٹ کیا. بیسیکلی ڈنڈا چلا ہے. اصل میں ڈنڈا چلا ہے. لیکن ڈنڈا کب چلتا ہے؟ جب گورنمنٹ اسٹیٹ کے تمام آرمز ایک طرف دیکھ رہے ہوں. اگر کوئی نارتھ کو دیکھ رہا ہے اور کوئی ساؤتھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر نہیں چلتا. آپ نے لوگوں کو یہ اچھا, اب میں ایک بات کر لوں یہ تاکہ اس کا جواب آ جائے نا جو آپ نے سوال کیا. اب جب ہم نے کیا تو کیا کیا ہم نے, میں نے DMG کا ایک آفیسر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے لے کے وہاں پہ رکھ دیا CO کی ڈسپوزل کے اوپر.
میں نے پولیس کا ایک افسر اٹیچ کرا دیا, میں نے ایک افسر ایف آئی اے کا اٹیچ کرا دیا, میں نے آئی بی والوں کو کہا کہ جتنی بھی انفارمیشن چاہیے آپ نے دینی ہے, پی ایم کی مرضی سے, پی ایم نے اپروول دی اور ایپیکس کمیٹی نے دی, اور پھر ہمارے جتنے ڈفرینٹ ٹینٹیکلز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے, انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. اس کے نتیجے میں یہ اگر ادروائز یہ کمپین اب تک ختم ہو چکی ہوتی. ادھر تو کسان اتحاد بارے میں نہیں, آپ کو پتا ہے کسان اتحاد سڑک بند کرتے تھے, اپنی مرضی کا فیصلہ کرا لیتے تھے. اس دفعہ نہیں ہو سکا نا, اس کی وجہ کہ ریاست ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ صرف بریگیڈیئر صاحب کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک ملٹی ڈپارٹمنٹل ٹیم ہوگی جس میں ایف آئی اے بھی ہوگی, جس میں پولیس آفیسر بھی ہوگا. کئی ماڈلز بنا کے شروع کر رہے ہیں. ہم صرف ایک جگہ پائلٹ ابھی کرنا چاہ رہے ہیں, حیدرآباد میں. چلے ہمارا وقت ختم ہو گیا. صرف 2-3 باتیں کوئکلی کروں. ایک تو لگیال صاحب نے کہا یہ تو ہمیں کسی پروگرام میں اب نیپرا والوں کو بلانا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ جی نیپرا باقی کام ٹھیک کر دیے, اس میں بالکل ان کو کچھ نہیں پتا, نالائکی کی حد تک انہوں نے رپورٹ بنائی ہے, اس لیے رپورٹ کے فگرز نہ لائیں. لیکن وہ خود مانتے ہیں کہ جو قدم ابھی اٹھائے جا رہے ہیں صرف بینڈ-ایڈ ہے. بڑی سرجری چاہیے آپ کو, ایک اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے آپ کو, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا, کیونکہ یہ جو 100 ارب کی اوور بلنگز, یہ 200 ارب کی تھیفٹ, یہ سب کچھ, یہ آپ دور کیا جانا ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن آپ اپنے علاقے کے ایکسینس کو دیکھ لیں, ایس ٹی اوز کو دیکھ لیں, ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں. کیا وہ لائف لائن سپورٹ ہو سکتا ہے اس طریقے سے؟ وہ رہائش کا طریقہ, خرچنے کا طریقہ, اگر ہر چیز سسٹم میں چل رہی ہو, آخر یہ بلینز, ہر چیز الٹیمیٹلی کنزیومر پہ ڈلتی ہے. اور ایک ناظرین آپ کو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, جو لوگ بجلی چور آپ کے علاقے میں ہیں ان کو کوئی ہمدردی نہ کریں, اس پہ ہنسے نہ ہو, اس نے کنڈا ڈالا بڑی شے, اس کا بل آپ دے رہے ہیں. جو بھی بجلی چوری کرتا ہے اس کا بل کوئی نہ کوئی دے رہا ہے, اور وہ آپ اور میں ہیں جو اپنی بجلی کے بلز دے رہے ہیں. وی آر پیئنگ فار ادر پیپلز تھیفٹ. اس پہ خاموش نہ رہیں. دس از ناٹ سم بڈیز پرابلم, دس از مائی پرابلم, یور پرابلم. اور یہ باقی جہاں تک گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا حال, نظر یہی آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ہی کام کرے کہ گورن ان چیزوں میں نہ پھنسے, بزنس میں نہ گھسے. لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو دس. باقی ورنہ یہی چلتا رہے گا, آپ اور میں چیختے رہیں گے, کبھی یہ آئی ایم ایف پہ الزام ڈال دے گی گورنمنٹ, کبھی کسی پہ ڈال دے گی. اصل چیز یہ ہے, لاٹری نکلی ہوئی ہے, اربوں روپے کی چوری ہر سال ہو رہی ہے, اور وہ سارا بوجھ الٹیمیٹلی ہمیں ہی اٹھانا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.